نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 102 سورۃ الانفال آیت نمبر 59 سے لے کر 75 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بچ نکلے یعنی ہماری گرفت سے، انہم بے شک وہ لا یعجزون نہیں عاجز کر سکتے یعنی اللہ کو۔ یعجزون کا جو لفظ ہے عین جیم زا سے ہے، کسی چیز کے حصول سے کسی کو قاصر کر دینا یعنی پیچھے رہ جانا، اسی سے ہی لفظ معجزہ ہے، ایسی چیز جو عاجز کر دے یعنی لاجواب کر دے، تو کسی چیز کے حصول سے کسی کو قاصر کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ یہاں وہ کفار قریش مراد ہیں جو میدان بدر میں جان بچا کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کی گرفت سے کون نکل سکتا ہے، اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ تو اشارہ یہاں اہل مکہ کی طرف ہے کہ وہ گمان نہ کریں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، وہ اسلام کو اور اہل ایمان کو عاجز نہیں کر سکتے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لیکن اس کو کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں، اس کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ کو عاجز کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اختتام میں آپ دیکھیں تو بڑی ہی شدت پائی جاتی ہے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے یعنی اللہ کو۔ ایکچولی جنگ بدر کی ناکامی کے بعد بھی کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو نہیں چھوڑا تھا، اس لیے اس آیت میں بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اس آیت کا خاص معنی تو اہل مکہ ہی کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں آپ یہود مدینہ کو بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں منافقین کو بھی لے سکتے ہیں کہ منافقین اور یہود مدینہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا کا لفظ عین دال دال سے ہے، عدد کہتے ہیں گننے کو، کاؤنٹ کرنا۔ جب کسی چیز کو ہمیں تیار کرنا ہوتا ہے تو اس میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو گن لیتے ہیں، اور جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو بھی ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ مراد یہاں سے تیاری ہے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیاری رکھو، لہم، ان کے لیے یعنی ان کافروں کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جو استطاعت رکھتے ہو تم، من قوتٍ، قوت میں سے۔ یہاں اشارہ جنگی قوت کی طرف ہے جس میں عبدی یعنی بندوں کے اعتبار سے اور عددی قوت مراد ہے۔ فوج کے اعتبار سے بھی قوت مراد ہے، یعنی نفری تمہاری زیادہ ہونی چاہیے، تربیت یافتہ ہونی چاہیے، اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی بات ہو رہی ہے، من قوتٍ، قوت میں سے، تو اشارہ جنگی قوت کی طرف ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑوں میں سے۔ اور رباط کا جو لفظ ہے ربا تو سے ہے، وہ چیز جس سے گھوڑا باندھا جاتا ہے یا پھر وہ جگہ جہاں گھوڑا باندھا جاتا ہے۔ اور بندھے ہوئے گھوڑوں میں سے، ترہبون، تم ڈراؤ گے، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ اس تیاری کے ساتھ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو، من دونہم،
ان کے علاوہ کچھ دوسرے جن کو تم ڈراؤ گے، یہاں پر مراد منافقین ہیں. وآخرین من دونہم سے مراد کون ہے؟ منافقین ہیں جو مدینہ میں پائے جاتے تھے. لا تعلمونہم نہیں تم جانتے ان کو، یعنی ان منافقوں کو تم نہیں جانتے. اللہ یعلمہم اللہ ہی جانتا ہے ان کو. وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جو بھی تم جہاد کی تیاری میں پیسہ خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، یعنی اس کا اجر. وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. آیت کے ابتدائی حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لو، اپنی جنگی قوت کو بڑھاؤ. ایکچولی جنگ بدر میں شکست کے باوجود دشمن نے یہ دھمکی دی تھی کہ تم تیار رہنا، ہم دوبارہ حملہ کریں گے، کیونکہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا نا. تو انہوں نے کہا تھا ہم دوبارہ آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اب تم اپنی تیاری پوری رکھو، اپنے دشمنوں کے لیے تم پریپیئر رہو، جو بھی تمہاری استطاعت ہے قوت میں سے جتنی تم جنگی تیاریاں کر سکتے ہو کرو. اور یہاں پر قوت سے مراد تیر اندازی بھی ہے، چونکہ مسلم کی روایت میں آتا ہے بے شک قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے، کیونکہ اس دور میں یہ تیر بہت بڑا جنگی ہتھیار تھا اور اس کو چلانا یعنی تیر کو چلانا نہایت اہم فن تھا. جس طرح گھوڑے بہت ضروری تھے جنگ کے لیے، اسی طرح یہ تیر بھی بہت ضروری تھے. اب تیر اندازی اور گھوڑوں کی یہ جنگی اہمیت اور افادیت اور ضرورت باقی نہیں رہی. اب آپ دیکھیں تو اب جس ٹائپ کی جنگیں ہو رہی ہیں یا ہوں گی تو اس میں گھوڑوں کی، تیروں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اب آیت کا جو یہ حصہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس سے مراد پھر آج کل کے ہتھیار ہیں جس میں میزائل ہیں، ٹینک ہیں، بوم ہے، اسی طرح سے جنگی جہاز ہیں، پھر اسی طرح سے بحری جنگ کے لیے آبدوزیں ہیں. یعنی ان ہتھیاروں کی تیاری کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ فوج کو بھی ٹریننگ دی جائے گی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جنگی قوت کو بڑھاؤ، اپنا مین پاور بڑھاؤ، اپنے اسلحہ کو بڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ پھر اس تیر اندازی کے حوالے سے یہ معنی لے سکتے ہیں کہ اسلحہ چلانا، اسلحہ کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ سیکھنا. تو جس نے اسلحہ کو چلانا سیکھا اور پھر اسے چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس نے نافرمانی کی ہے. یہ اتنا اہم فن ہے کہ مسلمان فوجیوں کو یہ آنا چاہیے، بہت اچھے سے اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے. سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے جس نے راہ خدا میں ایک تیر پھینکا اللہ اس کے درجات بلند کرنے والا ہے. جو بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہوتا ہے ایک تیر پھینکتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ مجاہدین فی سبیل اللہ کتنے ہتھیار چلاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 آدمیوں کو ایک تیر کے ذریعے جنت دیتا ہے. ایک تیر بنانے والا، جس نے تیر کس کے لیے بنایا ہے؟ جہاد کے لیے بنایا ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ یہ تیر میرا جہاد میں استعمال ہوگا. دوسرا تیر پھینکنے والا، یعنی جو اس ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے. تیسرا جوڑ دینے والا یعنی پکڑانے والا، مجاہد کو تیر فراہم کرنے والا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب تیر تو ایک ہے لیکن 3 آدمی اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. ایک تیر بنانے والا، دوسرا تیر پھینکنے والا، اور تیسرا جو تیر کو فراہم کر رہا ہے.
مجاہد کے ہاتھ میں تیر پکڑا رہا ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو توپیں چلاتے ہیں تو فائر کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے, اس کو گولا ہاتھ میں پکڑانے والا کوئی اور ہوتا ہے, اور اس گولے کو بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے. تو جو بھی ہتھیار کو بنانے میں شامل لوگ ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دے گا. پھر یہاں گھوڑوں کی بات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ خیر یعنی اجر و غنیمت کو قیامت کے دن تک کے لیے باندھ دیا گیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ خیر کو باندھ دیا گیا ہے. اب گھوڑے تو نہیں ہیں لیکن اور سواریاں ہیں, جیسے ٹینک ہے, اس کے علاوہ جنگی جہاز ہیں, اور میزائل بھی اس میں آپ لے سکتے ہیں کیونکہ میزائل بھی کسی جگہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے بحری جہاز ہیں, آبدوزیں وغیرہ جس پر فوج جاتی ہے اور جنگ کرتی ہے. تو ان تمام سواریوں کے ساتھ اب خیر کو جوڑ دیا گیا ہے. اور کب تک کے لیے خیر کو جوڑا گیا ہے؟ قیامت کے دن تک کے لیے. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے رکھے تو اس کے گھوڑے کا کھانا پینا اور لید اور پیشاب قیامت کے دن مجاہد کے ترازو میں رکھے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جو بھی کچھ گھوڑا کھا رہا ہے, پھر اس کھانے کی وجہ سے جو اس کا فضلہ نکل رہا ہے, جو پیشاب نکل رہا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ مجاہد کے ترازو میں تولے گا. کیونکہ گھوڑے کی افادیت بہت زیادہ تھی جنگ میں. گھوڑے کے بغیر جنگ کا تصور بہت مشکل تھا. جس طرح سے تیر امپورٹنٹ تھے یعنی اسلحہ امپورٹنٹ تھا, اسی طرح سے یہ گھوڑا یعنی سواری بھی امپورٹنٹ تھی. آپ نے پچھلی تفسیر میں پڑھا کہ جو مجاہد اپنی سواری کے ساتھ جنگ میں آتا تھا تو اس کا مال غنیمت میں حصہ بھی زیادہ ہے. 3 حصے دیے گئے اس کو 5 میں سے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہد کا سامان تیار کیا اس نے بھی جہاد کیا, اور جس نے مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر بار کی خبرگیری کی اس نے بھی جہاد کیا. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی کچھ فوجی ایسے بھی ہوتے ہیں جو سامان پیک کرتے ہیں تو وہ بھی مجاہد ہیں, بے شک وہ فرنٹ لائن میں آ کے لڑتے نہیں ہیں. پھر کچھ ایسے بھی مجاہدین ہوتے ہیں جو کہ بیک آف اسکرین کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو مجاہد جنگ میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی پیچھے خبرگیری وہ کرتے ہیں. ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مہیا کرواتے ہیں. ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کرتے ہیں, یعنی ان کے کیئر ٹیکر ہیں. تو وہ بھی مجاہد ہیں, بے شک وہ میدان جنگ میں نہیں گیا. ایکچولی مجاہد کو جتنے بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ کیا کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ مجاہد ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب جیسے کہ آپ بھی مجاہد ہیں, نکلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں, لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے. وہ آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں کام کرنے والی بھی کوئی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی مجاہد ہی کنسیڈر ہوں گے, اکیلے آپ نہیں ہوں گے. وہ کہ وہ انصار کی شکل میں ہیں, بھی آپ مہاجر کی شکل میں ہیں نا, وہ انصار کی شکل میں ہیں, دونوں ہی مجاہدین فی سبیل اللہ. پھر ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے غازی کو سامان مہیا کیا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا غازی کو, اور غازی کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی مجاہد کو کوئی سامان مہیا کیا ہے, اس اعتبار سے سپورٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تمہیں اس انفاق کا جو تم اللہ کے راستے میں کرتے ہو پورا اجر دیا جائے گا, تمہارے ساتھ پوری وفا کی جائے گی, تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو جنگی تیاری کے اعتبار سے بات ہوئی, اس سے دشمن کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے, اور مسلمان غافل نہیں ہے. اور اس جنگی تیاری کی حکمت یہ ہے کہ کفار پر مسلمانوں کا ایک رعب قائم رہے گا.
آج بھی آپ دیکھیے کہ جو بھی اسلامی ریاستیں ایٹمی طاقت ہیں ان کا روب ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سب سے پاورفل ہتھیار کون سا ہے؟ ایٹم بم. جس بھی اسلامی ریاست کے پاس ہے تو کفار کے اوپر ایک روب تو یہ ہے کہ بھئی یہ ایٹمی طاقت ہے، ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. تو جنگی تیاری مسلمانوں کی ہونی چاہیے. اب اسلحہ بھی جدید دور کا اپنے پاس رکھنا ہوگا تاکہ اس جدید دور کی جنگ کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں. اور اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے obviously. پھر ایسے مجاہدین بھی چاہیے، فوجی بھی چاہیے جو جہاد کے جذبے سے بھرے ہوئے ہوں، جو شہادت کا شوق رکھتے ہوں. حضرت عمر کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. انہوں نے تو یہ دعا کی تھی، اور یہ دعا ان کی بخاری میں آتی ہے کہ اللہ مجھے تو شہادت کا رزق عطا کر، میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہیے. وجعل موتی فی بلد رسولک. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر جنحوا، وہ مائل ہوں، للسلم، سلامتی کی طرف، صلح کی طرف. سلمی سے مراد یہاں پر صلح ہے. فجنح، تو آپ بھی جھک جائیں، یعنی آپ بھی آمادہ ہو جائیں لہا اس کے لیے، یعنی اس صلح کے لیے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر. انہ، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اسلام چونکہ امن پسند دین ہے اور جنگ کا مقصد بھی امن کو قائم کرنا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو رہے ہیں تو ان سے صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ دشمن کے فریب سے محفوظ رکھے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کمزور ہوتا ہے تو وہ صلح کا پیغام بھیجتا ہے، اس میں لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تو کفار کیا کرتے ہیں؟ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں. اب مسلمانوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ یہ صلح کر کے تھوڑا ٹائم لیں گے، پھر طاقت جمع کریں گے، پھر حملہ کریں گے، یعنی مضبوط ہو کر پھر سے سامنے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خوف کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں. جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو یہ بھروسہ اس خوف پر کارآمد ہے، یعنی آپ کا خوف کم ہو جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا. لیکن صلح بہرحال بہتر ہے، کیونکہ صلح کے کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ فوری طور پر امن ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، امن ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صلاحیتیں ضائع نہیں ہوں گی، جو بھی وسائل ہیں وہ سیف رہیں گے، طاقتیں ہیں وہ محفوظ رہیں گی، ضائع نہیں ہوں گی. اسی طرح سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا موقع ملے گا. جب پیس ایگریمنٹ ہو جائے گا، دونوں طرف سے سیز فائر ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، تو پھر دعوت و تبلیغ کرنے کا موقع ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو نہیں، اگر یہ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں تو صلح کر لو، صلح اینی ہاؤ بہتر ہے. اب یہاں تو وہ بڑی بڑی جنگوں کی بات ہو رہی ہے جو میدان جنگ میں ہوتی ہیں، خواہ بیرونی جنگیں ہوں، خواہ گھریلو جنگیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، ہر حالت میں صلح بہتر ہے. صلح کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ اپنے حقوق کی کمی پر سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا یہ حق چھوڑا، تو ہی صلح ہو سکتی ہے، ادروائز صلح نہیں ہو سکتی. اب گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان جھگڑوں کو کنٹینیو رکھنا پسند کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ اس سے گھر کا ماحول خراب رہتا ہے. بہتر ہے کہ جلد از جلد صلح کر لی جائے،
اس میں جو سکون ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں. صلح سے بہرحال فائدہ ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. صلح اینی ہاؤ بہتر ہے. تو خواہ گھریلو جنگیں ہوں یا بیرونی، ہر حالت میں صلح بہتر ہے. صلح کریں گے کب؟ جب اپنے حقوق کی کمی پر راضی ہو جائیں گے، سمجھوتا کر لیں گے، کمپرومائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ حق مجھے کم مل رہا ہے، اوکے فائن، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اپنے حق پر اڑے رہیں تو صلح نہیں ہوتی. دونوں طرف کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنے حقوق چھوڑنے پڑیں گے. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی صلح کرنے کی وجہ سے ہم کمزور نظر آ رہے ہیں، یا جو ابھی صلح کر رہا ہے اس کو صلح کرنے میں اپنا فی الوقت فائدہ نظر آ رہا ہے اس لیے وہ صلح کر رہا ہے، ورنہ وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہے. یہ جتنے بھی خدشات ہیں ہمارے اندر، اس کو پرے کریں اور بھروسہ اللہ پہ کریں کہ انشاءاللہ اس صلح کے بہترین نتائج نکالنے والی ذات اللہ ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صلح کرنے پر بہت جلدی کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بڑا سکون ہوتا ہے، وہ خوشیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دل لوگوں کے لیے خراب نہیں ہوتے، اور بہت جلدی اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈھال لیتے ہیں، کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی تھی، کتنی ناانصافی پر مبنی شرائط مشرکین نے رکھی تھی، لیکن ساری مان لی. فائدہ کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہی ہوا، نقصان تو نہیں ہوا، نقصان مشرکوں کا ہوا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اپنے جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں نا اس میں بھی جب صلح کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اتنی ناانصافی پر مبنی شرائط ہے میں کیسے صلح کروں، تو بھی کر لیں، آپ ہی کا فائدہ ہوگا. جو ناانصافی کرتا ہے نقصان اسی کا ہی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ دیکھا ہم نے صلح بھی کروا لی اور اپنی شرائط پر. کوئی بات نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے نا اس کے وارے نیارے ہیں، اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کے درجات بلند کرے گا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں کسی کی بھی وقت بڑھتی ہے نا تو اس کی صرف آخرت اچھی نہیں ہوتی، اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن obviously یہ کام کمپرومائز کے ساتھ جڑا ہے، اور کمپرومائز کرنا ہم سب کے لیے بڑا مشکل کام ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوتا یہ سمجھوتا، اور ہر دفعہ میں ہی سمجھوتا کروں. کیوں؟ میں ہی چپ ہو جاؤں، میں ہی اپنے حق چھوڑوں. تو جی آپ ہی اپنے حق چھوڑیں، آپ ہی چپ ہو جائیں، فائدہ آپ ہی کو ملے گا. ایک چپ 100 سکھ. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک چپ تو ایک سکھ، ایک چپ تو 100 سکھ. کتنی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، نامہ اعمال کو برباد کرنے سے بچ جاتے ہیں، گندا کرنے سے بچ جاتے ہیں. الحمدللہ بڑے فائدے ہیں اس کے. تو یہاں تو دشمنوں سے صلح کرنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنوں سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ اچھا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے، آپ کتنے پازیٹیو بات کرنے والے ہیں. اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ آپ کی فیور میں ہوگا تو کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ چاہیں، یعنی تمہارے دشمن چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، یہ کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ صلح کے ساتھ آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں. فَإِنَّا، تو بے شک، حَسْبَكَ اللَّهُ، کافی ہے آپ کو اللہ. اگر وہ آپ کو اس صلح کے ساتھ دھوکہ دینا چاہتے ہیں بس پھر تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن کو فیس کر رہے تھے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہے. میں اور آپ بھی اس کو ریمائنڈر کے طور پر لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بدر والوں کی مدد کی قابل دید ہے. کیا قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرے گا؟ هو الذی، وہ اللہ جس نے ایدک، تائید کی آپ کی، بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے. وہ اللہ جس نے آپ کی پہلے بھی مدد کی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے بذات خود آپ کی مدد کی تھی، اور آپ کی مدد مومنوں کے ساتھ بھی کی گئی.
اللہ نے مومنوں کے ساتھ آپ کو قوت بخشی. یہ مومنین آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تھے. ان مومنین کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تقویت بخشی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان. الف کا جو لفظ ہے حمزہ لام فا سے ہے، معنی ہوتا ہے جمع کرنا. 1000 کا جو فگر ہے اس کو بھی الف کہتے ہیں، اور اس سے پھر معنی یہ بھی لیا گیا ہے الفت پیدا کرنا. الفت یعنی محبت. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، جمع کر دیا آپ کو، جوائن کر دیا آپ کو، آپ کے دل ملا دیے اللہ تعالیٰ نے. لو انفقت اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم نہ آپ الفت پیدا کر سکتے تھے ان کے دلوں میں. اگر آپ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے اتنا بھی خرچ کر دیتے تو بھی ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے جیسی محبت اللہ اپنے دین کے ذریعے پیدا کرتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایکچولی حقیقی محبت حقیقی اسلام سے آتی ہے، یہ مال خرچ کرنے سے نہیں آتی. آپ کسی پر پیسہ خرچ کریں، آپ وہ محبت پیدا کر ہی نہیں سکتے جو آپ دین کے راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. آپ اگر عربوں کی ہسٹری جانتے ہیں جس میں یہ بات آتی ہے کہ عربوں کا بڑا جنگی ماحول تھا، یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. اسلام نے ان کے اس ماحول کو پرامن کر دیا، ان کے دل جوڑ دیے، یہ آپس میں اتنی ہی شدید محبت کرنے والے بن گئے. ایکچولی اللہ ہی ہے جو محبت ڈالتا ہے، اور اسی کے لیے ڈالتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ اللہ کے دین کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، پیسہ خرچ کرنے سے نہیں پیدا ہوتی. اسی لیے جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ حقیقی محبت حقیقی اسلام سے آتی ہے. اب اس محبت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ سے محبت کریں اللہ آپ کو ایسی محبت نصیب کرے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو اس طرح سے پرخلوص محبتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھا جائے تو اس آیت میں انڈائریکٹلی اہل مکہ کو دعوت اسلام بھی دی جا رہی ہے کہ آؤ اسلام کی طرف، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، کیونکہ اسلام کی وجہ سے تمہارے دل جڑ جائیں گے، وہ محبت محسوس کریں گے. ایکچولی حقیقی اسلام انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا کرتا ہے. یہ قرآن اور سنت صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے ہے. جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کا استعمال صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. تبھی آپ دیکھیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے کیسی محبت محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ. اگر لوگ صرف قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، احادیث کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہوں تو یہ پڑھنا اور پڑھانا صرف اور صرف سطحی طور پر کام کرے گا، ظاہری طور پر کام کرے گا، یعنی دل میں وہ محبت پیدا نہیں ہوگی. جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ اس کلام کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑتا ہے، اس کلام کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت کو بڑھاتا ہے. ایکچولی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک احسان کا ذکر کر رہے ہیں. کون سا احسان؟ کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اور اس بات کا ذکر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی پڑھ چکے ہیں. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم دشمن تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور جو پیروی کرے آپ کی، یعنی اس کو بھی کافی اللہ تعالیٰ جو پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک معنی کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے
اور ان کو بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ہے، ان کی بھی کفایت کرے گا، اور ان مومنوں کو بھی کافی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور مسلمانوں کی یہ جماعت جو آپ کی پیروی کرتی ہے آپ کو کافی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہے، خواہ ان مومنوں کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 62 میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور وہ اللہ جس نے تائید کی آپ کی ساتھ اپنی مدد کے اور مومنوں کے ذریعے. تو یہاں جو مومنوں کے ذریعے تائید کی گئی ہے اسی کا ہی خلاصہ اب آگے بھی آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور یہ مومنین بھی آپ کو کافی ہو جائیں گے. بے شک تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ان کا سپورٹ آپ کے لیے انف ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اندر خلوص بہت زیادہ ہے. یہ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی آپ کو کافی ہو جائیں گے. آگے جو آیات ہیں اب بہت اہم ہیں اور کافی تفصیل طلب ہیں، تو ہم اپنے اس لیکچر کو یہاں آیت 64 تک روکتے ہیں، اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
جو لاسٹ آیت ابھی ہم نے پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جامع باتیں دے کر بھیجا گیا ہوں اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی ہے اور تمام مومنوں کے لیے بھی کافی ہے. جو خزانوں کی چابیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، ان خزانوں کو اب کون نکال رہے ہیں؟ مومنین نکال رہے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جنگ کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا فوج میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں کیا فوج میں؟ کہا جائے گا کہ ہاں، تو ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی. پھر ایک زمانہ آئے گا پوچھا جائے گا کہ کیا ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی کوئی تابعی موجود ہے فوج میں؟ کہا جائے گا ہاں، تو ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی. اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ تم میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی تبع تابعین کوئی موجود ہے فوج میں؟ تو کہا جائے گا ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا ایک اور مظہر یہ ہوگا کہ جو بھی نیک لوگ فوج میں ہوں گے ان سے جب دعا کروائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کو بھی جو مومنین ہیں. یا پھر اگر آیت کا یہ معنی لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مومنین کافی ہیں کن کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مومنوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کو قوت بخشی. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر مومنوں کے ذریعے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی تو آخر مدد ہے کس کی؟ اللہ کی. آفٹر آل مدد تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
تو آج ہم اپنی تفسیر کو یہیں روکیں گے، انشاءاللہ اس لیسن کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.